السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. روى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله، سب بلند آواز سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی اسماء، انا محمد، انا احمد، انا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، خاص کر کے ہمارے بیٹے بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا شاداب صاحب دامت برکاتہم، اور بھی دیگر جتنے علماء کرام ہیں، آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع ذرا کس کے آمین کہہ دے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے خیال سے ربیع الاول مہینہ چاند تو ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ مولانا شاداب نے کہا ہو گیا، مطلب ہو گیا. اب ہوا ہوگا یا اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا ہوگا، مطلب ہو گیا. نہیں ہوا، چلو جو بھی ہو، لیکن بہاروں کے موسم میں جمع ہے، کیونکہ ربیع الاول اور ربیع ساتھ میں بولو نا، ربیع الاول ربیع الاخر، بہاروں کا موسم ہے. یعنی نبیوں کے نبی کا مہینہ ایک طرف، ولیوں کے ولی کا مہینہ ایک طرف. اللہ نے ہم کو ایسے میں جمع کیا ہے. دعا کریں اللہ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے ہوئے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کن کا معلوم ہے؟ میرے بہت پیارے بیٹے حضرت مولانا ثاقب صاحب کا. آج اصل میں نمبر ان کا تھا. جب یہ پوری فہرست تیار ہوئی تو آج بیان کا نمبر حضرت مولانا ثاقب دامت برکاتہم نوساری والے کا تھا، اور میرا نمبر آنے والے سنیچر کو تھا. لیکن ہنگامی سفر، چونکہ سفر سے آ رہا ہوں اور کل رک کر پھر سفر پر جا رہا ہوں، دعا کرے کہ اللہ سفر آسان فرمائے. تو وہ ہنگامے کی وجہ سے درخواست کی. حضرت مولانا ثاقب نے اپنی جگہ پر مجھے بٹھایا، اور وہ انشاءاللہ سنیچر کو آئیں گے. تو ابھی آپ کے سامنے بڑے بڑے 3 بیانات باقی ہے. کل تو حضرت مفتی ہارون ہوں گے نا، یعنی ہم جتنے ہیں نا ان کے شیر ببر کل آئیں گے انشاءاللہ. اور ان کے بعد میں پھر حضرت مولانا ثاقب جو میرے بیٹے کی طرح ہے، اور ان کے بعد میرے بیٹے کی طرح قاری اسامہ صاحب بھی آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بیان ہوئے ہونے والے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے. لیکن مولانا شاداب صاحب جتنے علماء کرام آئے اور بیان کیے اور جتنے کریں گے، بولو انشاءاللہ، سب نے انسانوں پر بات کی. ہاں نا؟ ارے ہاں بولو نا. میں جنات پر بات کرنے والا ہوں. سنیں گے سب لوگ جنات پر بات سنیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹے بچے گھبرائیں گے تو نہیں نا؟ نہیں گھبرائیں گے نا؟ ہاں. آج میں بہت پیاری بات جنات پر کہنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آواز سے بولو، کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے. اور ہمارے یہاں پہ آنے کا جو بیان کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. تو جمعہ کی رات ہے. میں سب سے پہلے دیکھو کچھ باتیں ہم کرتے کرتے چلیں گے، اور انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹے میں بات کو مکمل کریں گے. اس کے بعد کچھ وصولی بھی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ کیا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، بیان یہاں گجرات میں اور خاص کر کے سورت میں 30 سال سے لگاتار بیان، تقریر، وعظ، کوئی کچھ دیتا ہی نہیں. مولانا وہ کب دیتا ہے؟ ایسا بیٹھا جیسا نہیں روز میرے کو لٹاتا. معلوم ہے میں کھائے بغیر بیٹھا ہوں. ہاں، سفر سے آیا سیدھا بیٹھا.
اب گھر جاؤں گا معلوم نہیں بیوی دے گی نہیں دے گی کوئی بھروسہ. تیرے گھر مل جائے گا. یہ سال میں ایک بار یہیں پہ ملاقات کرتا ہے, 12 مہینے والی ملاقات ہے, اور ایک مرتبہ ہدیہ نہیں دیا کچھ بھی. تو آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ مانگ کے جاؤں گا, دو گے نا میرے کو انشاءاللہ. لیکن چلو سب باتیں بعد میں. جمعہ کی رات ہے, آج پورا مجمع, یہ پہلی صف سے لے کر آخری صف, یہاں کی پہلی صف سے لے کر آخری صف, اور جتنی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہے, آج سب لوگ ارادہ کرو کہ یہ ربیع الاول مہینہ یا ربیع الاخر مہینہ, ولیوں کا مہینہ یا نبیوں کے نبی کا مہینہ, ہم سب ارادہ کرے. جو بار بار میں جمعہ کی رات کو کہتا ہوں کہ زندگی بھر کا ارادہ کرو, روزانہ روزانہ بولو روزانہ, ایوری ڈے ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بتائے کہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ 100 مرتبہ درود 12 منٹ کا کام ہے, 12 سے 13, بہت اطمینان سے پڑھو تو 15 منٹ. بولو صلی اللہ, بولتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ. اس طرح 100 مرتبہ جانا ہے, اور بہت انعامات ہیں روزانہ, ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھے. اگر ہم انعامات پر انعامات گناتے جائیں نا تو آدھا پونا گھنٹہ جائے. میں صرف 3 انعام بتاؤں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرے اور بولو پڑھیں گے روزانہ. کتنی مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سنتے جاؤ, انعامات سنتے جاؤ. سب سے پہلا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی, بلند آواز سے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت للعالمین سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی, ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی, مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 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 ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ اپنے ہاتھوں سے تیری پیشانی پر لکھے گا, اللہ اپنے ہاتھوں سے ہماری پیشانی پر لکھے گا براءۃ من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ہماری پیشانی پر لکھیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے, یہ میری وہ بندی ہے جو روزانہ میرے مصطفیٰ پر 100 مرتبہ درود پڑھے. اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے جاؤ میرا بندہ میری بندی, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سب ساتھ میں سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ. یہ تو کون سا انعام ہو گیا؟ یعنی آواز نہیں آ رہی, کون سا انعام ہو گیا؟ پہلا. دوسرا, یہ تو جمعہ کی رات ہے نا, اس سے آج یہ ارادہ زندگی بھر کا ہوگا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول میں پڑھنا ہے یا ربیع الاخر میں پڑھنا ہے یا جمعہ کی رات کو پڑھنا ہے, ایوری ڈے جب تک ہماری جان میں جان رہے گی. بولو انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ پڑھیں گے نا, پڑھیں گے نا. یہ چلو دوسرا انعام, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا قیامت میں ہمارے نبی کے سامنے حوض آئے گا. کیا آئے گا؟ حوض, حوض کوثر. بولو حوض, سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے مصطفیٰ کی شان ہوگی, آپ کے سامنے حوض کوثر ہوگا. دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے, بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے, سیدھے دائیں طرف میں حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے, سیدھے بائیں طرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے میرے امتی آگے بڑھیں گے اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی, سبحان اللہ, ایک ایک جملے پر ہمارے نبی نے فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا, ابیض من اللبن, دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا, ابرد من الثلج, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے سنو
ہمارے نبی فرماتے ابو بکر و عمر و عثمان و علی موجود ہوں گے اور سامنے سے میرے امتی آئیں گے. ہمارے نبی فرماتے میرا گھر وہ امتی، ہمارے نبی فرماتے میرا گھر وہ امتی جو روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ مبارک سے اسے جام کوثر عطا کر دوں گا. اچھا، ہمارے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے کیا دیں گے؟ جام، اچھا جام کوثر دیں گے. معلوم ہے اس کے بارے میں لکھا کہ ہمارے نبی جب دیں گے بولو انشاءاللہ، ہم لیں گے بولو انشاءاللہ، ہم ایک گھٹ پیئیں گے بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی فرماتے من شریب منہ قطرہ لم یظما ابدا. ہمارے نبی فرماتے جس نے ایک گھونٹ پی لیا اب کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں پیے گا تو شوق کے مارے پیے گا مگر پیاس کے مارے کبھی نہیں پیے گا. تو میرے پیارو 100 مرتبہ درود پڑھنے والا پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنے انعامات ہو گئے؟ آخری انعام سن لو. یہ 2 انعام سے اتنا تو پتہ چل گیا، عقل میں آ گئی بات کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. کیونکہ پہلا انعام کیا تھا؟ جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. تو جب جہنم نہیں آئے گی تو کیا آئے گی سامنے؟ ارے بولو نا، سامنے کیا آئے گی؟ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ 2 ہی تو چیز ہے، جنت جہنم. جب جہنم نہیں ہے کینسل تو کیا باقی رہا؟ یہ بات تو ہم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ جو 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کہے گا اس کے لیے جنت تو فائنل ہو گئی. لیکن سوال ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا جنت میں کہاں جائے گا؟ کیونکہ اللہ نے جنتیں بہت بنائی ہیں. جنت میں الگ الگ منزلیں، الگ الگ مکانات، الگ الگ حالات. تو جنت میں کہاں جائے گا؟ اب پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اور پیار محبت سے کہہ دو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا روزانہ پڑھنے والا. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے سفارش کروں گا تو وہ جنت میں جائے گا بولو سبحان اللہ. لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جہاں شہیدوں کو قیامت کے میدان میں اور جنت میں جہاں شہیدوں کو کھڑا کیا جائے گا 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی جنت میں اسی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا. جہاں حضرت حمزہ ہوں گے بولو سبحان اللہ، جہاں حضرت عمار ہوں گے بولو سبحان اللہ، جہاں حضرت یاسر ہوں گے بولو سبحان اللہ، جہاں غزوہ احد کے 70 شہداء صحابہ ہوں گے بولو سبحان اللہ، جہاں معلوم نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے ہوں گے، ہم کو بھی وہیں پر کھڑا کیا جائے گا. اور ہم اللہ کو کہیں گے اللہ میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ یہاں تو سب شہید شہداء، اللہ میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ میرے مصطفیٰ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا نا، جو مرتبہ میں نے شہیدوں کو عطا کیا وہی مرتبہ میں نے تجھے بھی عطا کر دیا بولو سبحان اللہ. تو اب دائیں والے اور یہ سامنے والے ہاتھ اوپر کر کے بولے، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، روزانہ کتنی مرتبہ درود؟ کب سے شروع کریں گے؟ آج رات، جمعہ کی رات، مبارک بہاروں والا مہینہ. ایک بات پکی ہو گئی انشاءاللہ. چلو ایک بات میں آپ کو ایک ایک باتیں بتاتے ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا. اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ جنت والی بات بتاؤ، ہاں یا نہیں؟ نہیں نہ بولو تو نہیں. میں اتنا تھکا ہوا ہوں، صحیح میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ بالکل ہمت نہیں، کیونکہ آدمی جب سفر کر کے آتا ہے بڑا تھکا تھکا رہتا ہے. آپ ابھی کہو گے نا جاؤ تو میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن خالی نہیں جاؤں گا. عیسیٰ فیس دے دینے کا بھائی، فیس دے دینے کا، ایسا خالی خالی یاد. اور میں مانگ کے جاؤں گا، آج مانگوں گا. دو گے نا کالی پل والوں؟ کتنے تو کالی پل میں جمعہ میں میرے پاس بیان کروائے، مولانا آپ نے بھی دیکھا ہے کتنے بیان کروائے. منا بھائی نے کتنی مرتبہ میرے پاس بیان کروایا، کتنے سٹیج پروگرام کروائے، کبھی جنتا مارکیٹ میں کتنے پروگرام کروائے. لیکن یہ کمبخت صورت والے بڑے کنجوس ہیں بھائی. لیکن آج نہیں ہوں گے، آج نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو بول رہے ابھی تو ہاں بول، خوش تو کر دے میرے کو. دیکھو مولانا شاداب کتنے خوش ہے، پوری دنیا نے کہا چاند نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہوا، کیونکہ اپنی بیوی کو دیکھ کر آیا.
کہ بڑا عجب معاملہ ہے، بیوی والا معاملہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں نا، تمہارے بھی بچے کتنے، یہ چھوٹے بچوں کا معاملہ بڑا عجب ہے. معلوم ہے ایک باپ بڑا کنجوس تھا، اس کی طرح ہوگا. اپنے بیٹے کو لے گیا فروٹ مارکیٹ میں، لے گیا کہاں، فروٹ مارکیٹ میں. بیٹے کو کہا بیٹا جے بھی تنے جوئے نا میں نے کہوانو ہوں تارو پپا. ہاں؟ تو بیٹے نے دیکھا چیکو، دیکھا کیا دیکھا، چیکو. کہاں ہے؟ چیکو دیکھا بیٹا. تو کہتا ہے پپا او چیکو لے لو نا چیکو. تو اب باپ تو بڑا کنجوس اسحاق کی طرح. تو کیا کہا معلوم، یہ تو چیکوڑی چھے، بڑے بڑے چیکو تو گوا میں ملتے ہیں. بیٹا بولا اس کو مطلب دلانا نہیں. آگے گیا تو کہا پپا پپا وہ دکان پہ سنترا بہت اچھا ہے. تو کہا یہ تو سنتوڑی چھے، بڑے بڑے سنترے تو گوا میں ملتے ہیں. پھر آگے گیا تھوڑا تو بیٹے نے دیکھا کہ وہاں ایپل بہت اچھے. تو کہا ابا یہ سفرجن ایپل. تو کہا یہ تو سفرجندڑی چھے، بڑے بڑے سفرجن تو کہاں ملتے گوا. بیٹا سمجھ گیا ابا کنجوس ہے، کچھ دلانے والا نہیں. اب گھر پہ آ گیا، گھر پہ آیا تو ابا نے کہا پپا نے کہا لیسن کرو، لکھو لکھو اسکول میں جانا ہے، ایگزام ہے. اور وہ بیٹا تھوڑی دیر لکھا اور پھر سب پھینک دیا، کتاب بھی پھینک دیا نے، پین بھی پھینک دیا نے، پینسل بھی پھینک. تو ابا نے غصے میں کہا پڑھ، پڑھے گا نہیں جاہل بنے گا. تو بولتا ہے پپا میں نے کہیں کہوانو نہیں. کیا بولا پپا میں نے کہیں. تو ماں کھڑی ہو گئی، پپا کے سامنے بولتا ہے، نالائق پپا کے سامنے بولتا ہے. بولتا وہ پپا نہیں ہے پپوڑی ہے، بڑے بڑے پپا تو گوا میں ملتے ہیں. اسحاق بھائی پپوڑی مت بننا. خیر آپ لوگ ہنسے تھوڑا اچھا لگا، کیونکہ جو ٹاپک میں جا رہا ہوں نا جنات والا ٹاپک. گھر میں جنات ونات تو نہیں نا آپ کے گھر میں، نہیں نا. کچھ لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، بڑا جنات کا اتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے. مولانا شاداب صاحب میرے پاس بہت صورت والے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایک بار تو میرے گھر میں آؤ ایک بار. میں نے کہا ہوا کیا اس کو اتنا قاری احمد علی یاد آ رہا ہے ایک بار. کہا مولانا ذرا وہ چیک کرنے کا ہے. کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا رات کو ٹھک 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 آواز آتی ہے، آپ کو آواز ہے. چلو آج لیکن میں جو جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. یہ ولیوں والا مہینہ ہے، نبیوں والا مہینہ ہے. بہت پیاری بات سنانے جاؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اگر آپ کتاب اٹھاؤ گے نا اور علماء کو پوچھو گے، یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن پر بڑی بڑی کتابوں میں نام آتا ہے. آپ لوگ نام یاد رکھیں، حضرت سری رحمت اللہ علیہ. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ. یہ ولیوں میں ان کا نام آتا ہے. ایک مرتبہ یہ حضرت سری، اب سب لوگ برابر کان کھول کر سننا اور توجہ سے سننا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی شام کا وقت تھا، رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور وہ جنگل میں جا رہے تھے. اور چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں، بس حضرت سری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور چلے جا رہے. اچانک حضرت سری کہہ رہے کہ چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے اور میں جنگل میں اکیلے جا رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں. بولو نا اللہ والا کسی سے ڈرتا. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے نہ دنیا میں ڈرتا ہے، اور بولو سبحان اللہ آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا. بولو دنیا میں ڈرتا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا؟ اللہ کا ولی ہوتا، جس کو اللہ نے فرمایا کھلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ، میری ولیہ بندی وہ ہے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اللہ فرماتے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کہتے میرا ولی بندہ ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. کون سے اللہ کے ولی کا نام میں نے لیا؟ جلدی بتاؤ. حضرت سری. اور رات کے سناٹے میں جا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اللہ اللہ ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. اچانک دیکھا کوئی بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے کوئی نہیں. اچانک آواز آئی السلام علیکم. تو حضرت سری وہاں ٹھہر گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا تو کوئی ہے تو نہیں. تو حضرت سری ڈرے نہیں. ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی. حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کھل کر کہا بھائی کون ہے؟ اگر انسان ہے تو سامنے آ جا، جنات ہے تو سامنے آ جا، کوئی فرشتہ ہے تو سامنے آ جا. بس اتنا کہا
کہ ایک جن، بولو سبحان اللہ، اتنا انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، خوبصورت بالوں والے، خوبصورت کپڑے والے ایک جنات سامنے آئے اور کہا میں تھا جس نے تم کو سلام کیا. تو حضرت سری نے فرمایا وعلیکم السلام، بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضرت سری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جن ہوں. اب سننا، حضرت سری فرماتے میرا نصیبہ کھل گیا. میں نے کہا کہ آپ یہیں رہتے ہو؟ کہا یہیں اسی جنگل میں رہتا ہوں. لیکن وہ جو جن تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں ان جناتوں میں سے ہوں جن جناتوں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. بس اتنا کہا کہ میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. اور وہ جنات نے روتے روتے کہا کہ قرآن کریم میں جن جناتوں کا ذکر آیا ہے اور جن جناتوں کی تعریف آئی ہے وہاں میں بھی موجود تھا. بولو سبحان اللہ. او حضرت سری تو جیسے پورا بدن پسینہ پسینہ والا ہو گیا، اتنا جلدی آگے بڑھے. اور وہ جنات جیسے بھی تھے ان کے ہاتھ پاؤں گئے، جا کر ان کے ہاتھ کو تھاما اور چوم لیا. کہا اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تم جنات ہو، اس لیے چومتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سری ایسے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ جنات سامنے، یہ ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی طالب علم بیٹھتا ہے، جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، ایک دم عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. اور قرآن میں آیا ہے جناتوں کا ذکر. بولو آیا ہے نا؟ آیا ہے، باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے سنا. بولو ہمارے نبی نے پڑھا اور جناتوں نے سنا. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو، بڑے غور و فکر سے یہ قرآن سن رہے ہیں اور میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے مصطفیٰ، سننے والے جنات. خیر یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت سری، وہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھنا، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھ گئے. کہا آپ تو ہمارے استادوں کے استاد ہو، آپ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ہاتھ مبارک نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملے اور آپ کا ذکر قرآن میں آیا. تو اب حضرت سری نے کیا کہا معلوم نہیں آئندہ آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو میرے نبی نے کون سی ایسی اچھی بات کہی جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی، آج مجھے وہ سنا دو، انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے. بولو عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جنات. لیکن کس سے بیان کر رہے؟ اللہ کے رسول پاک. کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ جنات کہتے ہیں میری آخری ملاقات جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جنات کہتے ہیں میں نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے نا، مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں وہ بتا دیجئے نا. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں. آج رات میں چاہتا ہوں وہی 3 نصیحتیں ہم بھی، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. حضرت سری ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھے تھے. کہا آپ کا احسان ہوگا وہ 3 باتیں مجھے بھی بتا دو، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. میں سن رہا ہوں آپ سے اور آپ نے سنا ہے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے درمیان میں بہت واسطے ہوتے. جیسے آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی، آپ کے سامنے مسلم آئے گی، آپ کے سامنے ترمذی شریف ہوگی، آپ کے سامنے ابو داؤد ہوگی، آپ کے سامنے موطا مالک ہوگی، آپ کے سامنے موطا محمد ہوگی، آپ کے سامنے مسند احمد ہوگی. بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. کہاں جا کر پھر نام آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت سری فرماتے ہیں یہ جنگل میں میرے سے بڑا، یہ زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں جنات سے، اور وہ جن نے ڈائریکٹ سنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ بتاؤ نا اب انہوں نے کتنی باتیں بتائی؟
کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے ہو تو میں سب یہ باتیں شروع کروں، کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات کیا کہی معلوم ہے؟ وہ جنات نے کہی کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا، دعوت، تبلیغ، آنا جانا، قریب دور، دن رات ایک ہی کام، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا، برائیوں سے روکتا رہوں گا۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لو کلمے کی محنت، بولو زندگی کا مشن کلمے کی محنت، دعوت، تبلیغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آج میرے دوستو، ابھی جو بچے نے یہاں پر آ کر پڑھا سورہ مزمل کا رکوع پڑھا، آپ سوچو یہ ہمارے بچے کتنے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، کہاں ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ابا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو گھر کا کھانا ملتا ہے، ان کو گھر کا پانی ملتا ہے، ان کو گھر میں ان کو بخار آتا ہے تو کیا ماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے؟ کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں، بیچارے 2 مہینہ 3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا، پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، کیا کام معلوم ہے؟ وہ جنات کی بات سننا، کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا۔ وہ جنات کہتے ہیں میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر کیا ملے گی؟ اچھا، اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی، لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں۔ پارہ نمبر 6، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہوگا، بولو لا الہ الا اللہ کی محنتیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے، واللہ یعصمک من الناس، تم یہ کام کرتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے؟ بلکہ یہ جو ربیع الاول میں آپ لوگ جو منا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جوانوں کی ٹیم جو پروگرام رکھتی ہے وہ الگ بات ہے، کچھ ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ بھی دعوت ہے، لو اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایک وقت میں۔ باقی سوچو نا قاری احمد علی، اگر میں میرے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں کون سنے گا؟ 2 سنیں گے، 4 سنیں گے، 5 سنیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ تو یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں ہے، یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں، یہ کمال ان جوانوں کا ہے جنہوں نے یہ مجمع تیار کیا، یہ کرسیوں کا انتظام کیا، یہ مائک کا انتظام کیا، یہ محلے والوں کی قربانی ہے، یہ آپ سب جمع ہوئے، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو رونا آتا کہ اکیلا قاری احمد علی کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، کس کو سناتا اگر مجمع سامنے نہ ہوتا؟ اللہ ان جوانوں کو آج یہ اجر عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے جو علماء کو جمع کیا اور دین کی باتیں سن رہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے پورے سورت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اللہ پوری دنیا میں حفاظت کا سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ محنت کریں گے۔ کس پر محنت کرنا؟ لا الہ، اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنی بیوی پر محنت کرو، اپنے گھر میں محنت کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں محنت کرو، کیونکہ اللہ نے ہماری امت کو سب سے اچھی امت کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت ہے، لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں، ہم آخر ہیں، ہم آگے بھی ہیں، اور بولو ہم۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے، اور جو آخر میں ہے وہ
پہلی میں. اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون, ہم آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا, اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں, اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون, ہم آخری امت ہیں. بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون, ہم آخری امت ہے. جنت میں جانے میں نحن الاولون, سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے, اور کام یہ ہے لا الہ, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں تو میں آگے بڑھوں, جلدی آگے بڑھوں. کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے, پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ کس کی محنت کرنا؟ لا الہ, آواز نہیں آ رہی ہے, لا الہ, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو اب وہ جنات نے حضرت سری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی. کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو, یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے, لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو. کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو, اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہ چیز کرو, محنت ہے, مشکل ہے, مشکل ہے, مشکل. لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا. اور حضرت سری کو سنا کہ ایک کام کرو, جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو. وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو, اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے. تو حضرت سری بہت قریب گئے, کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو. تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون کون تیار ہے میرے پیارو رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ویاج کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 2 ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں, اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں, تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. بولو قرآن نے کہا مشکل, قرآن نے کہا, اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت, لیکن اللہ کیا فرماتے ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا, 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے نا, اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں, اے فرشتوں, رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا, اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا, میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور جو تہجد کی نماز پڑھتے نا, اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو اللہ کہتے ہیں سب کو جنت, جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی, لیکن اللہ کہتے ہیں تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے, جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھ گئی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا.
کتنی نماز ہے فرض؟ ہمارے نبی پر 6، ہم پر، ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی، کون سی نماز فرض؟ تہجد کی نماز۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی، ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے، میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے۔ اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے، قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے، ثواب عطا کرتا جاؤں گا، مقام محمود عطا کروں گا، میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے۔ کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی، کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا، کون کہتا سماج سے پریشان، کون کہتا سوسائٹی سے پریشان، کون کہتا کمیونٹی سے پریشان، کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا، کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا۔ قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے اللہ سب کام آسان کر دے گا۔ تیار ہو تو ہاں بولو بھائی۔ یہ کون مولانا حافظ عبدالغفار صاحب؟ آپ تو بڑے برا کرنے میں چلے۔ آپ کو معلوم ہے ان کا واقعہ سنو، میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا نندربار سے آگے، نندربار تو نام سنا نا، میں آگے گیا تھا شہادہ بیان کے لیے۔ اب اتفاق ایسا کہ رات کو ٹرین میں آیا، ٹرین میں ریزرویشن تھا، میں آیا سونے کی کوشش کروں، نیند نہیں آوے، نیند نہیں آوے میرے کو۔ میرے ساتھ میں اور بھی میرے کچھ ساتھی تھے، یہ عمران تھا اور بھی میرے کچھ ساتھی تھے۔ میں نے کہا کیا ہے، پورا ڈبہ، رات کے 2 بجے کی بات ہے اور سب لوگ میرے کو چھوڑ کر ٹرین میں چلے گئے، ہم 4-5 ساتھی تھے، لائٹ بالکل بند۔ میں نے کہا لائٹ کھولنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ٹرین کیا انجن کم آواز کرے لیکن آواز آئے اور میں نے میرے ساتھیوں کو کہا ذرا دیکھو دائیں بائیں دیکھو، اس کو بولو بھائی اللہ کا واسطہ تو، لیکن سب نے ایسا کمبل اوڑا تھا کہ کسی کا کمبل کھینچے، کیونکہ ہمارے ساتھی ڈرے کہ کھینچانے عورت نکلی تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا بھائی رہنے دے۔ اب میں تو اسی طرح اپنی دعا کی کتاب لی اور پڑھتا رہا۔ جب صبح ہونے میں جب یہ، کیونکہ وہ ٹرین ہے نا ادنا پر ختم ہو جاتی ہے، وہ بھساول سے چلتی ہے ادنا، تو ادنا جب آیا تو میں نے کہا دیکھو اب سب اٹھ رہے، دیکھو کون تھا، تو یہ نکلا ہمارا حافظ عبدالغفار نکلا۔ میں تو حیران ہے، میں نے کہا مولانا گجب کا سوتے ہو۔ میں نے کہا تم کو مبارک ہی نہیں تمہاری بیوی کو مبارک ہی، میں ایک رات برداشت نہیں کر سکا، وہ کتنی راتیں تم کو برداشت کر رہی ہے۔ پھر میں نے کیا کہا معلوم، میرے ساتھی کو کہتے دیکھو تھرموس میں گرم چاہیے، محتمیم صاحب کو پلا دو۔ میں نے کہا انہوں نے تو ہم کو کچھ نہیں دیا، ہم تو دے دے ان کو۔ یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، 1-2 ہفتہ ہوا ہوگا نا، ہاں اس کے بعد سے تو اب تو بھساول ایکسپریس میں بیٹھتا ہوں تو پہلے پوچھتا ہوں یہ تو نہیں آیا نا ٹرین کے اندر۔ خیر میرے دوستو، کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک، کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کلمے کی محنت، بولو لا الہ، آواز سے بولو لا الہ الا اللہ۔ نمبر دو کیا بتایا؟ نمبر 2 تہجد کی نماز۔ کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے پڑھیں گے، اور پڑھو اس کے بعد جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوا بھائی آپ کو؟ دوسرا بھی رکھنا ہے مائک ایک ہی رکھا کرو۔ کیا لے کے آؤ، جب بول رہے تو لے کے آؤ، ورنہ بھائی مائک تو ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ ارے بھائی اسحاق بھائی، مائک اور وائف
دوسرا کرو تو مغز ماری کھڑی ہوتی ہے بھائی. ٹھیک ہے چلو سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب تیسری نصیحت کے لیے کون کون تیار ہے؟ بہت آسان ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ. سنتے جانا. حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ جنات سے میری ملاقات ہوئی جن کی ملاقات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اس جن نے بیان کیا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنا ہوگا. سب سے پہلا کام کلمے کی محنت، بولو لا الہ الا، پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا ہوگا. نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 کیا کہا معلوم ہے؟ وہ جنات کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے آخری نصیحت یہ کی تھی کہ جب تک تم دنیا میں رہو، دن ہوئے رات ہوئے، جب تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. وہ جن کہتے ہیں میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے یہ تیسری بات کہی نا کہ جب مجھے موقع ملے میری زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ، تو کھاتے وقت کیا ہوگا؟ کھانا کھاتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا ہاں، پیتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہوں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ استنجا کرنے جاؤں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اور جن نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھلی بات کہی کہ تجھے جب موقع ملے اللہ کرتے رہنا. جب تو بیزی ہو جائے گا تو کسی بھی کام میں بیزی ہوگا، لیکن فرشتے لکھتے جائیں گے 24 گھنٹے یہ اللہ ہی اللہ کا نام لیا کرتا ہے. تو کون کون تیار ہے اس کے لیے بھائی؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کریں گے نا، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی، بولو کون؟ دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ بدو عربی، گاؤں کے رہنے والے، ویلیجر. ایک صحابی آئے تھے اور ایک صحابی نے آ کر کیا کہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دو نا، مجھے ایسا کوئی کام بتا دو نا کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے، جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دیہاتی ہے، بوڑھے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ان کے سر پر جو پگڑی ہے، جو امامہ ہے، ان کے جو کپڑے ہیں، سب سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے تم، ایک کام کرو گے تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا، تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا. وہ دیہات کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہیے نا میں وہ کام کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ، بولو نا تمہاری زبان پر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ. صبح ہو تو بولو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرا نام لیا کر. پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، بلند آواز سے شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ. معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے صحابی تھے، گاؤں کے تھے، انہوں نے ایسی لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، بس میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ گے. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے لیے اسپیشل ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی جب موقع ملے اس کی زبان پر اللہ ہوگا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دے گا. تو میرے پیارو یہ 3 کام یہ حضرت سری نے وہ جنات سے ملاقات کی جس جن نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آج کی رات میں 3 کام کا اگر ارادہ کرو ہمارے بہت سارے کام پورے ہو جائیں گے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہ دائیں بائیں ہماری ماں بہنیں، آج جو میں واقعہ سناؤں گا میں نے کبھی صورت میں نہیں سنایا، لیکن میرے پیارو محبت کریں گے آقا محمد الرسول اللہ.
کون کون؟ دیکھو دیکھو، ایمان سے بولنا، محبت کریں گے انشاءاللہ. بہت بیان ہوئے، بہت تقریریں ہوئی، بہت واز ہوئے، یہ لگاتار بیان. آپ سوچو نا، حضرت علامہ قاری رشید اجمیری دامت برکاتہم سے سلسلہ شروع ہوا، قاری اسامہ تک یہ بیان کا سلسلہ رہے گا اور ہر سال رہتا ہے، اور اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. یہ جوانوں کی محنت ہے. مگر میرے پیاروں، یہ سب ہونے کے بعد ہماری زندگی میں اگر چینجز نہیں آتی نا، تو یہ ہمارا آنا، ہمارا جانا سب بیکار ہے میرے پیاروں. اس لیے سب لوگ ارادہ کرو کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے بول دو، مصطفیٰ کا دامن. آج جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو، اتنا پیارا واقعہ جو بہت ضروری ہے سننا، کہ میرے پیاروں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ کیا محبت کیا ہے؟ اور ہم نے کیا محبت کا حال بنا کے رکھا ہے میرے پیاروں. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. بولو ہمارے نبی. دیکھو اس میں ٹھنڈے مت پڑنا کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. بولو ہمارے نبی. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے. اگر کسی علاقے میں ہمیں خبر ملے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے دوستو قسم پروردگار کی، اس سے بڑا جھوٹا اور غدار اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ صاف قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا. میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 22، میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کے بعد بولو کوئی مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ کے بعد کوئی مرتضیٰ، ہمارے نبی حبیب اللہ کے بعد کوئی حبیب، ہمارے نبی کلیم اللہ کے بعد کوئی کلیم، ہمارے نبی نجی اللہ کے بعد کوئی نجی، ہمارے نبی صفی اللہ کے بعد کوئی صفی. بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. خود ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی. معلوم ہے آزمائش کیسی کیسی ہوتی ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک جگہ جس کا نام یمامہ، سب لوگ سنو نام کیا، وہاں ایک نالا ہے کمبخت جس کا نام تھا مسیلمہ. بولو کیا نام تھا؟ اس نے وہاں سے خط لکھا، وہاں سے یمامہ سے. وہ یمامہ کا حاکم ہے، والی ہے، وہاں کا بادشاہ کہو. وہ مسیلمہ یمامہ سے خط لکھتا ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خط میں 2 باتیں لکھتا ہے. سب سے پہلے لکھتا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ اعلان کر دو کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے. مسیلمہ کہتا ہے یہ اعلان کر دو کہ آپ نبی ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، اور میں پورے یمامہ والوں کو لے کر آؤں گا، سب مانیں گے کہ آپ نبی ہیں، لیکن کسی کے پاس لکھوا دو کہ آپ کے جانے کے بعد میں مسیلمہ نبی بننے والا ہوں. یا تو ایک کام یہ کرو کہ جہاں جہاں تک آپ کی نبوت ہے پورے عرب میں ڈنکا بجا ہوا ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، آدھے علاقے کے آپ نبی، آدھے علاقے کا میں نبی. یہ کون خط لکھ رہا ہے؟ نالائق مسیلمہ. اچھا یہ خط آیا، یمامہ سے خط آیا. وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، ٹائم لگتا تھا. خط آیا اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے سننا. جب خط آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کو دیکھا، مسیلمہ کی طرف سے خط ہے اور 2 آپشن ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کر دو کہ میں تو نبی ہوں، اور یہ یمامہ سے سب آئیں گے اور آ کر مانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا یا لکھوانا پڑے گا کہ میرے بعد نبی مسیلمہ بننے والا ہے. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آدھا عرب آپ لے لو، آدھا عرب میں لے لو. میرے دوستو، کیا ہمارے نبی کو اللہ نے عرب کا نبی بنایا تھا؟ عجم کا نبی بنایا تھا؟ ہاں اللہ نے بہت سے نبیوں کو، کسی کو گاؤں کا نبی، کوئی قریہ کا نبی، کوئی گاؤں کا، کوئی دیہات کا، کوئی شہر کا، کوئی ملک کا، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کو پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورے عالم کے لیے میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، بلکہ سارے نبیوں کے نبی اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو بنایا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خط آیا نا کہ دو آپشن ہے، یا تو میرے بعد وہ نبی بنے، وہ بھی غلط، اور آدھا عرب ان کا آدھا عرب، یہ بھی غلط۔ ہمارے نبی نے فوراً کا جواب لکھو، جواب میں لکھو مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام لکھو اور بریکٹ میں کیا لکھو؟ کذاب۔ کذاب یعنی آخری درجے کا جھوٹا، آخری درجے کا جھوٹا لکھو، اور لکھو کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں دیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس ایک چھوٹے سے لکڑی کا ٹکڑا ہو جو مفت میں ملا ہو لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو میں کسی کو نہیں دیتا۔ تو اتنی بڑی نبوت وہ میں تمہارے حوالے کروں گا، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف۔ صاف لکھ دو مسیلمہ نہیں ہے، نام بھلے مسیلمہ ہے لیکن کذاب ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ چلو خط تیار ہو گیا، اب خط پہنچائے گا کون؟ خط تو وہاں سے آ گیا، یہاں سے پہنچائے گا کون؟ تو سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی نے فرمایا کون ہے جو میرا خط یمامہ پہنچائے گا؟ اور معاملہ خطرے والا ہے بھائی، معاملہ خطرے والا ہے، کیونکہ یہاں سے ایک جائیں گے، دو جائیں گے، چار جائیں گے، جب شروع کا جملہ ملے گا، کیا جملہ ملے گا؟ کذاب یعنی جھوٹا ہے، تو ظاہری بات ہے جو خط لے کر جائے گا اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا سوچ سمجھ کے بولو بھائی کون جانے والا، کیونکہ یہ خط لے جانا ہے، یمامہ لے جانا، یمامہ کے حاکم مسیلمہ کو دینا، اور اس خط میں میں نے پہلا جملہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ کون خط لے کر جائے گا؟ سچ بتاؤ میرے دوستو، ہم اس جگہ پر ہوتے، معلوم ہے ایک صحابی جن کی عمر ہوگی 55 سال، 55-56 میری طرح 55 سال کی عمر، اور داڑھی کے بال سفید، کمزور کمزور، کوئی ہٹے کٹے بھی نہیں، کھڑے ہو گئے۔ ان کا نام شاید آپ نے سورت میں نام سنا نہیں سنا ہوگا، ان کا نام حضرت حبیب، بولو کیا نام؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اتنے غریب، ان کا کاروبار کیا تھا معلوم ہے؟ وہ باقاعدہ ٹوکرا لیتے تھے، اپنے سر پر رکھتے تھے اور اس میں کھجورے رکھتے تھے، اور گھر گھر جاتے تھے، چلو بھائی کھجورے لے لو، بھائی کھجورے لے لو، بھائی کھجورے لے لو، گھر گھر جا کے وہ ٹوکرے میں کھجورے بیچا کرتے تھے۔ اور ان کے 12 بچے، کتنے بچے ان کے؟ 12 بچے۔ جب یہ جیسے ہمارے نبی نے اعلان کیا نا کون خط لے کر جائے گا، تو وہ کھجور کا ٹوکرا ان کے پاس پڑا تھا، کیونکہ وہ بیچ کے آئے تھے، وہ ایک دو کھجوریں پڑی ہوگی، بھوک لگی ہوگی تو ان کے منہ میں کھجور تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے کون جائے گا؟ ہمت والا کام ہے، مردانگی والا کام ہے، بہادری والا کام ہے، جرأت والا کام ہے، کیونکہ خط یمامہ پہنچانا ہے، اور شروع میں میں نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ضرور حملہ کرے گا، اس سے کون ہمت کرتا جو جاوے؟ وہ 55-56 سال کے، کون نام لیا میں نے؟ کتنے بچوں کے ابا؟ 12۔ اور کام کیا کرتے؟ کھجور بیچنے کا، ٹوکری میں لے کے کھجوریں گھر گھر بیچنے کا۔ وہ کھڑے ہو گئے، اچھا ان کے منہ میں کھجور تھی نا، تو یہ کہنے کے لیے کہ میں جاؤں گا، اتنا جلدی بولے کہ کھجور منہ سے باہر آ گئی، وہ کھجور چبا رہے تھے، وہ منہ سے باہر آ گئی، تو کسی نے کہا پہلے کھجور تو کھا لو اس کے بعد کہو کہ میں جاؤں گا۔ کہا اگر کھجور چبانے جاؤں گا اور کوئی دوسرا تیار ہو گیا تو جنت تو میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی، میرے ہاتھوں سے جنت تو چلی جائے گی، اسے کھجور گری تو گرنے دو، لیکن اللہ کے رسول کسی کو بولنا مت، میں جاؤں گا، لائیے وہ خط لائیے دیجئے ہم۔ اچھا کچھ مانگا نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گھوڑا بھی دیا، ایک جوڑ کپڑا بھی دیا، اور ہمارے نبی نے بہت دعائیں بھی دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد میں وہ گھوڑے پر بیٹھ گئے، اور وہ چلے 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 میرے دوستوں، وہ زمانے کا سفر لمبا چوڑا سفر ہوتا تھا، بولو کہاں پہنچ گئے؟ یمامہ۔ اور جب وہ یمامہ پہنچے تو وہ مسیلمہ اسی طرح کرسی پر، اس کی جو کرسی تھی اس پر بیٹھا، اور اس کے سارے درباری اور سارا فوج جمائے، اور یہ گئے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نام بولو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں گئے اور جا کے نیزے کو زمین پر یوں ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں جواب لے کر۔ تو مسیلمہ نے کہا ہو کون تم؟ تو کہا ہمارا نام نہیں ہوتا، ہمارے چہرے سے دیکھ لو ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ کہا ہم مدینے سے آتے ہیں، کوئی ہم کو نام پوچھتا، ہمارے پاس نام نہیں ہوتا، ہمارا نام ہی ہے غلام مصطفیٰ، ہم جتنے ہیں سب مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں، ہمارا نام کچھ نہیں ہے، ہم سب۔ تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم نے خط لکھا تھا نا، جواب لے کر آیا۔ کہا لاؤ لاؤ جواب لاؤ۔ مسیلمہ نے دیکھا، اب وہ عربی میں تھا، یا تو اس کو عربی آتی ہوگی یا جس کو آتی ہوگی۔ کہا اس میں تو پہلا ہی جملہ ہے کذاب، تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو،
مکاروں پورا آگ بگولا ہو گیا، غصے میں ایک دم سخت ہو گیا، تلوار ہاتھ میں لی اور کہا محمد تو سامنے نہیں ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد نے تم کو بھیجا ہے، اور یہ محمد مجھے لکھتے کذاب، یعنی میں جھوٹا ہوں۔ کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تم بھی یہی کہتے ہو؟ حضرت حبیب کو پوچھے تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ کہا کہنے کی کیا بات ہے، ہمارے نبی نے کہہ دیا، سمجھو ہم نے کہہ دیا، ہم نے تن من دھن سب ان پر قربان کر دیا ہے، وہ کہے مر جا تو مر جائیں گے، وہ کہے جی جا تو جی جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، کہا مار دوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اور اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ کیا؟ کیا جملہ کا، کیا کرو گے اس سے زیادہ؟ مارو گے نا، قتل کرو گے نا، وہ تو کیا ہے، ایک جان ہے، مار دو گے۔ اگر 100 جانیں بھی ہوتی نا، محمد کے نام پر سب قربان کر دیتے، بولو سبحان اللہ۔ او مسیلمہ کو غصہ آیا، تلوار اٹھائی، اتنا زور سے مارا، حضرت حبیب کا ایک ہاتھ پورا نکل گیا، خون کا پھوارا بہنے لگا۔ جب خون کا پھوارا بہتا ہے، ارے ہم کو چھوٹی سی سوئی لگ جائے، کانٹا لگ جائے، اور اگر ڈائبٹیز والا میرے جیسا ہو تو کیسا پریشان ہو جاتا ہے، پورا ہاتھ کٹ گیا خون کا، اور وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ اب کیا؟ کہا جو پہلے کہا تھا اب بھی وہی کہہ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ غصے میں کیا کہا؟ پیچھے مڑ کر دیکھ، پیچھے مڑ کر دیکھ، صرف پیچھے مڑ کر دیکھ، میرے فوج کو دیکھ، میں نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دی ہے، سب مل کر جب تلوار ماریں گے تیری بوٹی بوٹی ایک کر دے گا، پیچھے مڑ کر دیکھ۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ حضرت حبیب نے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہا کائے کو پیچھے مڑ کر دیکھو؟ جب میں مصطفیٰ کے کام سے نکلا، میں نے پیچھے مڑ کر میری بیوی کو بھی نہیں دیکھا، میں نے پیچھے مڑ کر میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا، میرے 2 بچے تو دودھ پیتے بچے ہیں، میں جب مدینہ چھوڑا تو میں بچوں کو بھی نہیں ملا، میں بیوی کو بھی نہیں ملا۔ جو محمد کی محبت میں، جو اپنے نبی کی محبت میں بیوی بچوں کو نہ دیکھا ہو، تیری ناپاک فوج کو میں دیکھوں گا؟ تجھے جو کرنا وہ کر لے۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور دوسرا ہاتھ کٹا، آپ زمین پر گرے، پھر آپ کو میرے دوستوں شہید کر دیا گیا۔ یہاں شہید کیا گیا، کہاں پر؟ یمامہ میں۔ یہ معاملہ کہاں پر ہوا؟ یمامہ میں۔ وہاں ہمارے نبی مدینہ میں، آپ کے آنکھوں میں ایسے آنسو آنسو، صحابہ کہنے لگے آپ تو اچھی طرح بات کر رہے تھے، آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ کہا میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا، جن کو میں نے یمامہ بھیجا تھا وہ شہید ہو گئے۔ اور ہمارے نبی نے روتے روتے جو جملہ کہا، لیکن مبارک ہو اے حبیب، ان کا نام حبیب تھا، کہا اے حبیب مبارک ہو، یہاں تجھے شہید کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے مصطفیٰ کو تیری جنت کا ٹھکانہ بتا دیا ہے، تیرے جنت کی جو منزل ہے وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، یہاں تو شہید ہوا، وہاں تیری روح کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، اس کا نام کیا تھا؟ ہم کو کس نے کہا یہ سب کرنا؟ ہمارے پاس ایسا امتحان آیا؟ ارے بولو نا، کالی پل والے یا جتنے صورت والے یہاں پہ جمع ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو ہمارے پاس کبھی، میرے پاس، میرے نالائق کے پاس ایسا کبھی امتحان آیا؟ نہیں آیا ہمارے پاس امتحان۔ ہم کو کسی نے نہیں کہا کہ نبی کی محبت میں ہاتھ کٹانا ہے، نبی کی محبت میں دوسرا ہاتھ کٹانا ہے، نبی کی محبت میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ نبی کی محبت میں بیوی کو بھی نہیں ملنا ہے، نبی کی محبت میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا ہے، ہم کو کسی نے نہیں کہا۔ لیکن ہم محبت کے میدان میں اتنے ڈھونگی ہیں، اتنے نالائق ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وہ اپنی کل قیامت میں اگر یہ حضرت حبیب ہمارے سامنے آوے اور آ کر کہے میں نے تحفظ ختم نبوت میں نے اپنی جان قربان کر دی تھی، تو نے نبی کے واسطے کیا کیا تھا؟ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں آئی، فجر کی نماز بھی نہیں آئی، یہ سب کہاں بیان سننے آئے نا آپ لوگ؟ ہاں بولو نا، بیان سننے آئے نا؟ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، یہاں جتنے بیٹھے آج پورا دن میں بڑے بوڑھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، علماء سے بھی نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، جتنے یہاں سامنے بیٹھے، یہاں بیٹھے، پورا مجمع ماشاءاللہ گچا گچ بھرا ہوا ہے، صرف ایک سوال ہے میرا، آج صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا، چلو نہیں پڑھا کیونکہ آپ بہت بیزی ہے، آپ ہماری طرح بغیر کام والے تھوڑی ہے، آپ تو بہت کام والے لوگ ہیں، چلو نہیں پڑھا۔ میری ماں بہنوں کو بھی پوچھ رہا ہوں، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا۔ مولانا شاداب صاحب، میرا دوسرا سوال، نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، نہیں پڑھا،
اتنا وقت تو تھا کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے، ہاں قرآن کو چھو سکتے، اتنا وقت تھا کہ نہیں تھا ہمارے پاس؟ کیا ہاتھ لگایا قرآن کو؟ پورے دن میں ہاتھ لگایا قرآن کو؟ کتنی مرتبہ موبائل پر ہاتھ گیا؟ قرآن پر کتنی مرتبہ ہاتھ گیا؟ چلو یہ ٹائم بھی نہیں تھا، کوئی بات نہیں، نہیں تھا۔ تیسرا سوال، کیا قرآن کو محبت سے دیکھ سکتا تھا یا نہیں دیکھ سکتا تھا؟ بھائی گھر میں قرآن رکھا ہے، الماری میں رکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہاتھ لگا، صرف ایک بار قرآن کو دیکھتا میرے اللہ کا کلام ہے، ایسا پورے دن میں کیا ہم نے؟ ایک بات، بہت سارے لوگوں کی جگہ موبائل رکھنے کی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی موبائل یہاں رکھتا ہے، کہاں پہ؟ دائیں، یعنی رائٹ جیب میں رکھتا ہے، اس کی عادت ہے بھائی موبائل رکھنے کی۔ ایک دن بھول سے یہاں رکھ دیا، کہاں رکھ دیا؟ الٹے الٹے۔ اب 5 منٹ کے بعد موبائل یاد آیا، وہ تو بہت جلدی یاد آتا ہے، اب موبائل یاد آیا تو عادت ہے نا رائٹ میں، سیدھا اس کا ہاتھ یہاں گیا اور یہاں موبائل، تو 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے دیکھا میرا موبائل، ہاں ہاں مل گیا مل گیا مل گیا۔ یہ جو 2 سیکنڈ کے لیے بیچ میں تڑپا ہے، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ کیا کبھی قرآن کے لیے اتنی تڑپ آئی؟ چلو قرآن نہیں، اپنی ماں کے لیے کبھی اتنی تڑپ آئی؟ اپنے ابا کے لیے کبھی اتنا تڑپا؟ میرے پیاروں، کتنا ستاؤ گے آپ ہمارے نبی کو؟ ہم کتنا ستائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جمعہ شروع ہو گیا، بولو جمعہ۔ معلوم ہے ہر پیر اور ہر جمعرات بڑے بڑے اولیاء کرام بہت روتے تھے، کیوں روتے تھے؟ آج پیر کا دن ہے، آج جمعرات کا دن ہے، آج مدینہ منورہ میں نبی کے روضہ مبارکہ میں فرشتہ ہمارا نامہ اعمال لے کر جائے گا اور جا کر کہے گا میرے نبی آپ کا وہ امتی جس کو صورت میں قاری احمد علی کہتے ہیں نا، یہ ان کا نامہ اعمال ہے۔ بڑے بڑے علماء روتے تھے، اولیاء روتے تھے کہ جب میرے نبی کے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرے نبی کی طبیعت پر کیا گزرے گی۔ میرے دوستوں ہمارا نامہ اعمال جاتا ہوگا 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا، نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوگا اس کو سب کا چہرہ پسند ہے، مصطفیٰ آپ کا چہرہ نہیں پسند ہے، اس کو سب کے کپڑے پسند ہے، مصطفیٰ آپ کے کپڑے نہیں پسند ہے، اس کو سب کا رہنا سہنا سٹائل ویسٹرن سٹائل اس کو پسند ہے، مگر آپ کا رہنا تہنا اس کو پسند نہیں ہے۔ بتاؤ ہم کیا ہے منا بھائی، کیا ہے؟ ہم نے ہمارے نبی کو ستایا، اپنی ماں کو ستایا، اپنے ابا کو ستایا۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے لیکن میں آپ تمام کو ایک بات کہوں گا۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، یہ ہم بیان میں بیٹھے ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، آج عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات کہوں، کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں؟ وراثت بہن کو نہیں دینا ہے؟ کتنوں کا قرض ہم لے کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں چکاتے؟ ہمارے گھر میں نیا موبائل آ گیا، نئی بائک آ گئی، نیا کمپیوٹر آیا، نیا لیپ ٹاپ آیا، ہماری دکان میں کلر لگا اور سامنے والے کا 2 لاکھ روپیہ باقی ہے، 2 سال ہو گئے، کیوں نہیں چکاتا بھائی؟ کیوں نہیں چکا؟ یہ ہمارا دھرم اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت تعجب ہوگا مولانا، میں نے جب پڑھا نا بدن کے بال کھڑے ہو گئے۔ غزوہ حنین، بولو کون سا غزوہ؟ غزوہ حنین، ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ حنین، جس کو قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اچھا غزوہ حنین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک بیچارے صحابی آئے۔ وہ زمانے میں نا جو چپل، ہم لوگ جو چپل پہنتے نا وہ سلیپر سیدھی سادھی پہنتے، وہ زمانے میں ایسے موٹے موٹے چمڑے کے موزے پہنتے تھے جس کو خفین کہا جاتا تھا۔ تو وہ ایک صحابی وہاں سے آ رہے، اب وہ ایسی لائٹ وائٹ تو تھی نہیں، ایسا فوکس تو تھا نہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک ایسے ہیں اور وہ صحابی آئے، اب ان کو خیال نہیں رہا، بھول میں انہوں نے اپنا پاؤں حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا۔ وہ تو وہاں سے چلتے آ رہے، نہیں دکھا ان کو، نہیں دکھا، جان بوجھ کر نہیں، انہوں نے اپنا پاؤں، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب اچانک کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھو تو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنا پاؤں مبارک کھینچا اور کہا او جاتنی، ہمارے نبی نے فرمایا ارے 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 کیا تم نے دیکھا نہیں، اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا، مجھے درد ہوا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے درد ہوا۔
خیر وہ صحابی، کیونکہ یہاں ہمارے نبی کو درد ہوا، سارے صحابہ یوں جیسے آنکھ نکال کر دیکھے، کیا ہوا، دکھتا نہیں تھا ہمارے نبی کا پاؤں مبارک، اپنے اپنا پاؤں نبی کے مبارک پاؤں پر رکھا، اتنا سب نے آواز اٹھائی، وہ بیچارے چپ چاپ بولو وہاں سے چلے گئے۔ دوسرا دن فجر کی نماز ہو گئی، بولو فجر کی نماز ہو گئی، ہمارے نبی نے کہا وہ جو رات کو جنہوں نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا تھا، سب نے کہا ہاں ہاں وہ خیمے میں، وہ دور والے خیمے میں، کہا بلاؤ ان کو بلاؤ۔ جب یہاں سے بلانے کے لیے گئے، اب سچ بتاؤ ان پر کیا گزری ہوگی؟ ان کو کہا کہ وہ جو رات کو تم نے اپنا پاؤں نبی کے پاؤں پر رکھا تھا، بلا رہے، یہ کانپتے 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 یہاں پر آئے۔ جب آئے نا تو یہ حیران ہو گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی نا، میرا پاؤں زور کا لگ گیا نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تکلیف تو میں نے تم کو پہنچا دی نا، تکلیف تو میں نے پہنچا دی تم کو، تم کو خیال نہیں تھا، تم نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیا، تم کو خیال نہیں تھا، تکلیف تو میں نے پہنچا دی نا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اٹھنیاں رکھی ہے یہ سب میری ہے، میں نے سب کا تم کو مالک بنا دیا۔ ایک پاؤں رکھنے پر صرف ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ مجھے درد ہوا، اس پر ہمارے نبی نے کتنی اٹھنیاں دی؟ آپ ایک اٹھنی کا اندازہ لگاؤ، اگر آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ بھی پکڑو، کتنی اٹھنیاں ہمارے نبی نے دی؟ 80 اٹھنیاں دیے، اور ہم نے لوگوں کے پیسے کھائے۔ میرے دوستوں، قرض لے کے بیٹھا ہے تو دینے کو تیار نہیں ہے، کسی کو گالی دیتے، کسی کو مارتے، کسی کو نکالتے، کسی کو ہکالتے۔ کیا میرے دوستوں، کیا قیامت میں اللہ ہم سے حساب کتاب نہیں لینے والا؟ اس لیے ایک بات سنو، کتنا بھی ہوگا قیامت میں حساب تو حضرت ہارون رشید، بات ختم کر رہا ہوں، بادشاہ تھے نا؟ ارے بولو نا، بادشاہ تھے نا؟ کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم ہے؟ حضرت ہارون رشید بیٹھتے تھے، یوں بیٹھے، یہاں آسمان سے پانی آ رہا ہے، بولو آسمان سے پانی آ رہا، حضرت ہارون رشید کہتے تھے او یہ پانی برس رہا ہے، یہ مشرق میں برس جا یا مغرب میں برس جا، جہاں برسے گا ہارون رشید ہی کی حکومت نظر آئے گی۔ سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت ہارون رشید کا جب آخری وقت آیا، بولو کون سا وقت آیا؟ آخری وقت آیا، ایک دم سانسیں لمبی لمبی لے رہے تھے، ان کی بیوی کا نام زبیدہ، بولو بیوی کا نام زبیدہ، بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی زبیدہ۔ زبیدہ نے کیا کہا معلوم؟ کہا میرے شوہر یعنی ہارون رشید کو کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بہت مال دولت حکومت بہت کچھ تھا، لیکن اب آخری وقت آیا ہے، اللہ کے سامنے رو لو، رو لو، اللہ کے سامنے رو۔ تو ہارون رشید نے کیا کہا معلوم اپنی بیوی کو؟ بہت کوشش کرتا ہوں رونے کی، معلوم ہے آخری وقت آیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بدن ڈھیلا ڈھالا ہو رہا ہے، رونے کی کوشش بھی کر رہا ہوں مگر رونا۔ تو زبیدہ بیوی تھی، بہت سمجھدار تھی، کہا اگر ہمت نہیں ہے چلنے کی تو ایسے ہی لیٹے لیٹے تمہارے درباریوں کو کہو کہ جہاں تمہاری قبر کھودی ہے وہاں تمہیں لے جاوے، کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہے، تو تم وہاں جا کے ایک بار اپنی قبر دیکھ لو۔ ہارون رشید کو چلنے کی ہمت تو نہیں تھی، سب نے ایسے ہی اٹھایا جیسے جنازہ اٹھاتے، لیکن یہ تو زندہ تھے، اور ان کو لے گئے اور بتایا کہ یہ تمہاری قبر ہے۔ ہارون رشید ایسے ہی بیٹھے، لیٹے تھے، تھوڑا بیٹھے اپنی قبر کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک آیت پڑھی اور اتنا روئے۔ کون سی آیت؟ وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، ارے بولو وہ آیت آج بھی قرآن میں موجود۔ کون سی آیت پڑھی؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ یہ اماموں نے بہت مرتبہ فجر کی نماز میں یہ پڑھا ہوگا، لیکن ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں معلوم نا، قرآن سے ہم کو محبت ہی نہیں نا، کاش یہ آیت کا ترجمہ معلوم ہو جائے۔ حضرت ہارون رشید تو جانتے تھے، قرآن پاک کے بعدوں نے کہا حافظ تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی 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 اتنا روئے اپنی قبر کے پاس، اتنا روئے کہ زبیدہ کو خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر خاموش نہیں ہوتے، رونا بند نہیں کرتے۔ زبیدہ وہاں سے آئی، جب ہارون رشید کو روتا دیکھا، زبیدہ نے کہا میرا اللہ سے تعلق جیسا بھی ہوگا لیکن یقین ہے اس رونے پر اللہ نے میرے شوہر کو معاف کر دیا ہوگا۔ کون سی آیت پر روئے؟ پھر بولو کون سی آیت پر؟ یہ آیت ہم بھی پڑھے، قرآن میں ہے، 29ویں پارے میں، سورہ معارج میں ہے۔ کون سی آیت؟ ما اغنا عنی مالیہ
ہلک عنی سلطانیہ. میرے جیسے کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر چلاتا ہے نا. معلوم ہے آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے جب میں حساب کتاب لوں گا نا اور تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کروں گا نا تو تیری زبان سے بولے گا میرا مال مجھے کام نہیں آیا, میری دکان مجھے کام نہیں آئی, میں میرے علاقے کا بہت بڑا سمجھا جاتا تھا, بڑی کرسی پر بیٹھتا تھا, کچھ بھی کام نہیں آیا, میری کرسی بھی مجھے کام نہیں آئی. اور اللہ کیا کہے گے معلوم؟ فرشتوں کو پکڑو, اس کے ہاتھوں میں جہنم کی بیڑی ڈالو, پاؤں میں بیڑی ڈالو اور پورے بدن میں اس کو بیڑی میں لپیٹو اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دو. اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس زبیدہ نے کہا میرے شوہر میرے پیاروں ہم بھی تو کبھی روئے اکیلے میں بیٹھ کے, تہجد میں روئے, کیا میرا مال, کیا میری دکان, کیا میرا مکان. ایک بار آنکھ بند ہوتی ہے نا, قسم اللہ کے رونے والے روتے 1 دن 2 دن 3 دن, بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی, روئے گی. اس کے بعد میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرا باپ کیا چھوڑ کر گیا, میرے باپ کی پراپرٹی کیا ہے, میرے باپ کا پیسہ کیا ہے, میرے باپ کی زمین کیا ہے. لیکن وہ باپ کو نہیں معلوم ہے کہ اتنے پاپ کر کے گیا ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے پیارو آج آپ آئے ہو, سیرت النبی کی نسبت پر آئے ہو. میں ایک آخری بات بھی آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں, بلکہ 2 بات کہوں گا. 2 چیز سے اپنا تعلق جما دو, جمائیں گے انشاءاللہ. دیکھو بہت ساری باتیں کہی, میں ریپیٹ کروں گا, لیکن 2 چیزیں آپ کو معلوم ہے. ہمارے نبی نے اپنے آخری زمانے میں کیا فرمایا تھا؟ یہی ربیع الاول سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. کتنی چیزیں؟ آواز سے بولو, کتنی چیزیں؟ اگر تم دونوں کو پکڑ لو گے. دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, دونوں کو پکڑ لو گے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا میرا امتی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ 2 چیزیں جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں چھوڑ دو گے نا, ہمارے نبی نے کھل کے کہا تھا دنیا میں بھی پیٹے جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, اور دنیا میں تو مار کھاؤ گے, مگر قیامت میں جہنم کا فیصلہ کر دیا. خزی فی الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دنیا میں ذلیل. تو صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی, کہا اللہ کے رسول وہ 2 چیزیں بتاؤ تو صحیح کہ ہم اس کو پکڑ لے وے, دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی. ہمارے نبی نے نمبر 1 فرمایا جو آج ہم نے پورے دن نہیں اٹھایا. بولو کیا, بولو نا کیا. ایک بات سنا دو, ٹائم ہے, ٹائم ہے, سنا دو. معلوم ہے مکہ میں بہت بڑے مالدار, نام جبیر. نام کیا؟ زبیر نہیں, ذات سے نہیں, جیم سے, جبیر. بولو کیا؟ مکہ کے بہت بڑے رئیس, پراپرٹی, جائیداد. معلوم ہے ان کو کچھ مکہ والوں نے بھڑکایا. کیا بھڑکایا؟ جاؤ مدینہ جاؤ, بہت پیسہ ہے نا, بہت پیسہ ہے, زمین ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, جاؤ مدینے میں. اپنے مکہ والے بہت کہہ دیے, بہت سارے کہہ دیے جاؤ مدینہ جاؤ. اگر تم کو اوپر والے نے, کعبہ کے پیدا کرنے والے نے تم کو مال دیا. اب جبیر کے پاس کلمہ تو نہیں تھا, ایمان تو نہیں تھا, بس مکہ والوں نے بھڑکایا کہ تمہارے پاس جائیداد, زمین, پراپرٹی, درہم, دینار, سواریاں ہے, ذرا لے کے جاؤ. اور مدینے میں اپنے بہت سے کہہ دیے مکہ والے جا کے چھڑا کے آؤ. تو جبیر اپنی پوری ٹیم کو تیار کیے. بولو کون, نام کیا, اور کہاں گئے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کہاں گئے. لیکن جب مدینہ پہنچے نا, اس وقت ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. کون سی نماز پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے آ کر پوچھا محمد کہاں ہے؟ میں جائیداد لے کر آیا ہوں, زمین کے کاغذات, دستاویز لے کر آیا ہوں, پراپرٹی, میں سب دے دوں گا, لیکن میرے مکہ کے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاؤں گا. تو سب نے کہا وہ نماز پڑھا رہے, ابھی ملاقات نہیں ہوگی, مغرب کی نماز ختم ہوگی, وہ خود باہر آئیں گے یا تمہیں اندر بلائیں گے, ملاقات ہو جائے گی, ابھی مغرب کی نماز ہو رہی. تو انہوں نے اپنا گھوڑا باہر کھڑا کیا اور خود گھوڑے پر بیٹھے, اور کیا کہا معلوم ہے, دیکھتا ہوں وہ آتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں. وہاں کون سی نماز چل رہی ہے؟ ارے پورا مجمع بولو نا, کون سی نماز چل رہی ہے؟ اور پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی اور ہمارے نبی نے آگے سورت شروع کی. کون سی سورت شروع کی؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. پڑھتے پڑھتے یہ علماء کرام اور حفاظ کرام کو معلوم ہے وہ لمبی رکعت ہوا کرتی تھی. ہمارے نبی اس آیت پر آ گئے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. بس ہمارے نبی نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی. کس نے پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کون باہر گھوڑے پر کون بیٹھے؟ جب اس آیت پر پہنچے نا ہمارے نبی, ان کا یہ سانس پھول رہی تھی. جب اس پر آئے نا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ. وہ کہنے لگے اپنے دوستوں کو مجھے لے چلو, محمد کے پاس لے چلو, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایسا کلام, یہ کلام کعبہ کے رب کی قسم, یہ صرف اللہ کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ابھی تو مغرب کی نماز مکمل ہوئی ہے, سیدھے مصلی پر گئے. آقا میرے پیارے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو اس سے پہلے کہ میری روح نکل جاوے. آج ہم ان کو کہتے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دوستو ہمارے نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے, جس میں ایک اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم, جس کا خلاصہ علماء نے بتایا 5 وقت کی نماز. تو میں پھر ایک مرتبہ دوہرا کے بات ختم کروں گا. نمبر 1 ہم نے شروع کیا تھا روزانہ درود. بھائی بات ختم کر رہا ہوں, اب تو بولو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی مرتبہ. اور وہ جن والا واقعہ بتایا میں نے آپ کو, کتنی نصیحتیں آئی. نمبر 1 کلمے کی محنت, لا الہ. کون کون کرنے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے. یہ ضروری نہیں, لوگ کیا سمجھتے معلوم, جماعت میں جاؤں گا 3 دن تو کلمے کی محنت کروں گا. کائے کو یہ کیا ہے کلمے کی محنت؟ آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہے کلمے کی محنت. جماعت میں جا رہے کیا ہے کلمے کی محنت. مدرسے میں پڑھا رہے کیا ہے کلمے کی محنت. خانقاہ میں بیٹھے کیا ہے کلمے کی محنت. ارے میرے پیاروں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ بمبئی کے ایک ہوٹل میں تھا, تو میں جب وہ لفٹ میں چڑھا میں نے دیکھا ایک داڑھی والے کو, وہ بھی لفٹ میں چڑھا. وہ جو لفٹ والا آدمی تھا نا اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا, ارے بیٹا تم نماز پڑھ لو نا کتنا اچھا ہوگا, 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا, تمہارا نام محمد ہے, سلیمان تمہارا نام ہے. میں نے سوچا یہ ہے یہ نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہے, ہوٹل اوبیرائے میں, بڑی ہوٹل میں, اور محنت کس کی کر رہا ہے کلمے کی محنت. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, کلمے کی محنت کریں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور جب موقع ملے گا ہماری زبان پر اللہ اللہ ہوگا. اور میں نے ایک بات بتائی, مصطفیٰ کا دامن, پکی بات نہیں انشاءاللہ. اور آخر میں 2 باتیں بتائی, روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے اور 5 وقت کی نماز. باقی باتیں علماء پہلے بھی کیے, آئندہ بھی علماء کریں گے. اللہ یہاں کے تمام بیان رکھنے والوں کو قبول فرمائے, اللہ محلے والوں کو قبول فرمائے. یا ہمارے حمزہ بھائی بیٹھے ہیں, منا بھائی بیٹھے, یا ہمارے اسحاق بھائی بیٹھے, ہمارے مولانا بیٹھے ہیں, شاداب صاحب بیٹھے ہیں, اسی طرح ہمارے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے, محتمیم مدرسہ پال والے بیٹھے, اور بھی جتنے علماء کرام اور یہاں مہمانان کرام, اور جتنی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. اب میں آپ کو دیکھو, ابھی تک میں نے جو باتیں کہی نا سب باتیں جنت میں لے جانے والی کہ نہیں؟ ہاں بولو جنت میں لے. اب میں آپ کو پریکٹیکل جنت میں لے جاؤں. جانا ہے جنت میں؟ ارے بولو نا, جانا ہے جنت میں؟ جنت میں مزے ہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو نا, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہاں بولو نا. منا بھائی, یہ تو عورتیں بیٹھی ہے, اسحاق بھائی. باقی ابھی کل ہی میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ جنت میں جب آدمی جائے گا, مولانا شاداب صاحب, اور حور جب دکھے گی نا, ابھی تو حور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا, صرف حور کے بالوں میں سے ایک بال نظر آئے گا, تو اس کا دل اندر سے کہے گا اگر یہ دنیا میں ڈالے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. اور حور کے بارے میں اللہ کہیں گے ابھی تو تو نے بال دیکھا ہے, یہ صرف سمندر میں تھوک دیوے تو پورا پانی سمندر کا میٹھا ہو جاوے. تو جانا ہے؟ بہت زور سے مت بولو, وہ بیٹھی ہے. جانا ہے نا جنت میں, جانا ہے نا؟ تو ایک کام کرو, میرے کو دو. میرے لیے نہیں, آج تک صورت میں نہیں مانگا اپنے لیے, اور دعا کرو کہ اللہ کبھی نہیں منگوائے. دینے والا کون؟ یہ تو میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ میں بھیک مانگوں گا, بھیک مانگ رہا ہوں, یہ مانگا, یہ کرسی پہ بیٹھ کر بھکاری بھیک مانگ رہا ہوں, لیکن میرے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. ہمارے یہ دیکھو, یہ فاروق بھائی بیٹھے, اور ایک یہ بیچارے کئی دن سے یہاں اسٹیج پہ آ کے بیٹھے, لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے.
آج میں نے خود ان کو بلایا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ہمارا بھاٹینا تو سب نے سنا، مان دروازہ، سوری معاف کرنا، مان دروازہ میں ایک مسجد ہے، مسجد عمر، اچھا خاصا مجمع جمعہ میں ہوتا ہے، اور میرے کو وہ مسجد اتنی پسند آتی ہے. کیوں پسند آتی ہے معلوم ہے؟ کیونکہ اپنے گجراتی بھی وہاں پر ہے، بیچارے بہار والے بھی ہیں اور بنگال والے بھی ہیں، اڑیسہ والے بھی ہیں، اور فجر میں بھی ہے، پانچوں وقت کی نماز میں، جمعہ میں، رمضان میں، تراویح میں مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے. آج الحمدللہ مسجد اچھی بن گئی، بہت اچھی بن گئی، اور مجھے برابر معلوم ہے یہ میرا بھائی فاروق بھائی اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو 2-2.5 سال سے اتنی کڑی کسیلی محنت کرتے ہیں، اور اتنا شرمیل آدمی ہے کہ یہ اتنے دنوں سے بیٹھا ہے. کل مجھے معلوم ہوا، میں نے اس کو فون کیا تو حالانکہ میں تو کل کہاں تھا بھائی، کہاں تھا میں؟ ہاں سلواسا میں تھا، تو وہاں سے میں نے ان کو فون کیا تو کہا کہ بیٹھا ہوں. میں نے کہا کچھ ہوا، چندہ ہوا؟ ہمت ہی نہیں ہوتی. کہا میں نے منا بھائی کو کہا، لیکن منا بھائی نے بھی کوئی سیدھا جواب میرے کو نہیں دیا. میری ہمت بالکل نہیں ہوتی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کل میں آ رہا ہوں. کچھ کہا میرے پیارو، اب کام کنارے پر آیا ہے، یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ 20-25 لاکھ کا کام چلا تھا جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اب صرف 1.5 لاکھ کا کام باقی ہے. کچھ کھڑکی، دروازہ اور دیوار کا کام باقی ہے. میرے دوستوں، مسجد نہیں تیار ہوگی، قسم اللہ کی ہمارے جنت کا محل تیار ہو جائے گا. اور دیکھو یہ تو بنے گا، بولو یہ تو، کیونکہ جب 25-30 لاکھ کا کام باقی تھا تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کتنا روپے کا کام باقی ہے؟ تو جو اللہ نے وہ کروایا، وہ اللہ یہ. لیکن اللہ نے ہم کالی پل والوں کو موقع دیا ہے کہ انگلی کٹا، شہیدوں میں نام لکھا، آخری سلیب، آخری دیوار، آخری چھت، آخری کھڑکی، آخری دروازے بنا لے اور جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. کیونکہ حدیث میں آیا، من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا مال بنائے گا. میں ابھی آپ کو کسی کو کھڑا نہیں کرتا ہوں کیونکہ ابھی دعا ہو جائے گی نا، پھر میں یہاں بیٹھ جاؤں گا. میں خود آپ سب سے ملاقات کروں گا، آپ ملاقات کرو گے، آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آؤ گے، میں یہاں پہ رکھتا جاؤں گا. ہمارے فاروق بھائی اور ان کے ذمہ دار لے کر جائیں گے. ہمارے منا بھائی، مولانا شاداب، یہاں کی اسحاق بھائی ذمہ دار کو بتایا جائے گا کتنا جمع ہوا اور کیا کام ہوا، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن میں آپ سے بھی کہوں گا، اور میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے منا بھائی کی اہلیہ بھی ہوگی نا جو میری بہن کی طرح ہے. یہ جو منا بھائی بیٹھے ہیں نا، میں بار بار منا بھائی کہتا ہوں. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے، نہیں، اس کا میرے اوپر بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. کیونکہ میرے امی مرحومہ، میرا ابا مرحوم، وہ صورت میں سب سے زیادہ اگر تعلق رکھتے تو ان سے اور ان کی اہلیہ سے. بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے ابا کا دماغ بہت گرم، اسحاق بھائی بہت گرم. میرے امی بہت نرم، لیکن میرا ابا بہت گرم. یہ یعنی میں بیان کر کے آتا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، منا بھائی کو بھی یاد ہوگا، عید کی نماز پڑھا کے گیا اور کیا ناراض ہوئے، کیا ناراض ہوئے، کیا ناراض ہوئے عید کی نماز کے بعد. لیکن ہمارے یہ منا بھائی جو ہے نا، یہ ان کی اہلیہ ان کے پاس آتے تھے اتنی پیار محبت سے. تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے مرحوم ابا بھی نظر آتے، مرحوم اماں بھی نظر آتی. اس لیے میں میری بہن زبیدہ کو بھی کہوں گا کہ وہ ہماری جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان میں محنت کرے. آج ہماری مسجد عمر کا کام ہو جائے تاکہ آئندہ یہ بیچاروں کو چندہ لینے کے لیے ادھر ادھر جانا نہ پڑے. 1-1.5 لاکھ کا کام ہو جائے گا، پھر وہ مسجد کے امام اور مدرسے کا کام وہ اندر ہی اندر ہو جائے گا. آج اگر ان کا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا محل بن جائے گا. تو میں، ہماری زبیدہ بہن عورتوں میں محنت کرے گی، آپ لوگ، میں، ہم سب مردوں میں محنت کروں گا. یہیں پر بیٹھا ہوں، اطمینان سے ملاقات کروں گا، اطمینان سے آپ کے پیسے وصول کروں گا. اور اگر کوئی رقم دینا چاہے، اچھی رقم جیب میں نہ لایا ہو، تو وہ یہ فاروق بھائی بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، ان کے عارف بھائی نا، عارف بھائی بیٹھے، وہ نام لکھ لیں گے، آپ کو رسید بھی پہنچا دیں گے. اور آپ کو جانا ہو تو مان دروازہ جا کے کام کو دیکھ لینا. کوئی لمبا چوڑا دور جانا نہیں ہے، 15-20 روپے میں رکشہ میں پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. اور نماز کا ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ؟ کون کون ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی ارادہ پکا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو دعا کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک بات یہ ہے نا، میں بہت اچھا درود شریف لے کر آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے درود شریف بہت ہے، بولو درود شریف. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، حضرت ابو بکر نے، ہمارے نبی مجھے کون سا درود پڑھنے کا، کون سا؟ تو ہمارے نبی نے یہ درود بتایا تھا. تو حضرت ابو بکر نے درود شریف لے لیا. یہ درود کا نام ہی ہے حضرت ابو بکر والا درود. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو. اچھا اس کا ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کا ثواب کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، دنیا میں جتنا پانی ہے سب کی روشنائی بناؤ. روشنائی یعنی انک. دنیا میں جتنا پانی ہے اس کی کیا بناؤ؟ روشنائی. دنیا میں جتنے لکڑے ہیں سب کے قلم بناؤ.
اور جتنے فرشتے کوئی گن نہیں سکتا، سب کو بولو کہ ثواب لکھے، یہ درود کا ثواب لکھے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں پانی ختم، لکڑے ختم، فرشتے لکھتے تھک جائیں گے، اللہ فرماتے میں خود اس کا ثواب لکھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، بہت سارے کارڈ آئے۔ کن کو دیا بھائی؟ منا بھائی بیٹے کو دیا، تو فیملی میں ہی رکھو معاملہ۔ ہاں بیٹے اکرام کو دیا یہ درود لے کر جانا، اور یہاں کلیکشن میرے کو مسجد کا دیتے ہوئے جانا، اور یہ درود پاک فری میں لے کے جانا انشاءاللہ۔ اس کا ثواب کوئی لکھے نہ لکھے، لکھنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اسحاق بھائی آپ کی بیوی کو دے دینا میری طرف سے، اور بعد میں چندہ لے لینا اچھا خاصا۔ ہمارا کون ہے یہ؟ طارق بھائی شیخ کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ بھائی گوگل کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ بھائی کون ہے ذرا گوگل والے، مسجد عمر والے، وہ ذرا اسٹیج پر آ جائے، کیونکہ گوگل بارے کے میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ جو جانتے وہ اسٹیج پر آ جائے اور آ کر بتا دے کہ کیا ہے۔ بس یہ خالی دیکھو، یہ عارف بھائی آپ کا نام ہے؟ ہاں تو جلدی جلدی آؤ نا۔ کون لائے اتنا اچھا شربت؟ اب دے رہا ہے۔ چلو بھائی دعا کر لیں، اس کے بعد ملاقات کریں گے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ جتنے بیانات ہوئے اسے قبول کر لے، آج کے بیٹھنے کو بھی قبول کر لے، آج کے سننے کو قبول کر لے، آئندہ جو ہونے والے اللہ قبول کر لے۔ سارے مقررین کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی ہر بات پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ جتنی باتیں کہی گئی اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جتنے انتظام کرنے والے مرد، عورتیں، بچے بچیاں، اللہ اپنی شایان شان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، حضرت ہارون رشید کا واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو آیت کریمہ ان کے سامنے ہے وہ ہمارے بھی سامنے ہے۔ اللہ ہمیں ہمارا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہماری پراپرٹی کوئی فائدہ نہیں دے گی، ہماری کرسی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، بس اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں اللہ، اللہ ہم بہت نالائق بندے ہیں اللہ، ہم بہت گندے ہیں اللہ، لیکن تیرے ہی بندے ہیں اللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ۔ اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ، آج جمعہ کی رات ہے اللہ، بہاروں والا مہینہ ہے اللہ، اور اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، اس میں حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، علماء بیٹھے، اللہ معصوم بچے بیٹھے، کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ۔ میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کو تہجد میں روتا ہوگا، تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا۔ کوئی بندی ہوگی جو رات کو اپنا سر سجدے میں رکھ کے تیرے سامنے بلک بلک کے روتی ہوگی۔ اللہ آج اسی کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہ کو معاف فرما۔ بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے۔ کتنے ہمارے بھائی بہنیں ایسی پریشان ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے، کسی کو کہے تو بھی پریشان، نہ کہے تو بھی پریشان، لیکن اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ تجھے ہی اپنا سہارا سمجھائے اللہ، اے بے سہاروں کا سہارا، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اللہ۔ اللہ سب کی پریشانی دور کر دے۔ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان، صبح شام بیچارے ہاتھ پاؤں مارتے، صبح نکل بھی جاتے، فجر بھی پڑھتے، دعا بھی مانگتے، لیکن اللہ روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کے سامنے چہرہ ملانے سے بھی اللہ بیچارے گھبراتے ہیں۔ اللہ تو روزی والا ہے اللہ، اے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، میں خود بیمار اللہ، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ، غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ۔ کتنے بے اولاد ہیں ان کا اولاد نصیب فرما دے۔ اور اللہ یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے کب سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ، کافی دیر ہو گئی، اطمینان سے بچے بیٹھے ہیں اللہ، اللہ ان کو حافظ کامل بنا دے، ان کو عالم بعمل بنا دے، ان کو دین کا داعی بنا دے، ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے الہ العالمین۔
ایک دن آئے گا، آج کرسی پر بیٹھے ہیں، جنازے کے تختے پہ لٹا دیے جائیں گے، اللہ آنکھ بند ہو جائے گی، کب بند ہوگی نہیں معلوم، اللہ کون سی گلی میں شام ہوگی نہیں معلوم، لیکن اللہ آئے گا، وقت آئے گا اللہ، کوئی بچنے والا نہیں اللہ، کوئی رہنے والا نہیں اللہ، لیکن اللہ وہ گھڑی بہت عجیب ہوگی نا اللہ، تیری قسم کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی اللہ، نیند نہیں آتی اللہ، وہ کیسا کفن کا کپڑا ہوگا اللہ، وہ کیسا غسل کا پانی تیار ہوگا اللہ، وہ کیسا جنازہ تیار ہوگا، کیسے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اللہ، اللہ قبرستان میں لے جایا جائے گا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی کے حوالے کیا جائے گا اللہ، دفن کرنے والے دفن کر دیتے، چٹائی بچھا دیتے، لکڑا رکھ دیتے، میت کو رکھ دیتے، مٹی ڈال دیتے اللہ، چلے جاتے، اے اللہ اللہ اللہ، قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہے اللہ، اللہ اللہ اللہ، ہم نے حدیث پاک میں پڑھا گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا، جہنم کا لوہا اللہ آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ یہ پورا مجمع جو آیا ہے نا اللہ بہت قیمتی مجمع ہے اللہ، سب کو نمازی بنا دے، سب کو نمازی بنا، اللہ میں کہہ کہہ کے تھک گیا اللہ، بندے کی طاقت ختم ہوتی ہے، تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے اللہ، یہ پورے مجمع کو قبول فرما لے اللہ، سب کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ، ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ، اللہ یہ جو مسجد کا کام لے کر آئے اللہ، یہ اپنے گھر کے واسطے نہیں، تیرے گھر کے واسطے بھیک مانگ رہے، بھکاری کی طرح میں ان کو دیکھ رہا ہوں اللہ، کئی سالوں سے گھوم رہے اللہ، اللہ یہ مسجد عمر کو کامیابی عطا فرما دے، اسے مکمل بنا دے، اسے مدلل بنا دے اللہ، وہاں نمازی آباد کر دے اللہ، اللہ وہ پورے علاقے کو آباد کر دے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔